وہ دو احادیث آپ نے سن لی تفصیل سے، جن کے آخر پہ یہ آ گیا کہ حضرت مصطح رضی اللہ عنہ کے متعلق حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے قسم کھا لی کہ میں ان کو آئندہ مالی مدد نہیں دوں گا، پیسے نہیں دوں گا، میرا بھانجا ہو کے میری بیٹی پہ الزام، جس کی ہم مدد کرتے رہے، یہ چیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا یاتلی، اور دیکھو قسمیں نہ کھائیں، اولو الفضل منکم، تم میں سے جو بڑائی والے ہیں، جو فضل والے ہیں، جن کا بڑا رتبہ ہے، جن کا بڑا مقام ہے، انہیں چاہیے وہ قسم نہ کھائیں، وسع، اور جنہیں اللہ نے گنجائش دی ہے دنیا کی زندگی میں خرچ کرنے کی، انہیں چاہیے وہ قسمیں نہ کھائیں۔ کس بات کی قسم؟ آگے آ رہا ہے اس کا بیان۔ یہ ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی فضیلت کہ اللہ نے انہیں بڑائی والا کہا ہے۔ اللہ نے فرمایا جو بڑے لوگ ہیں نا، جو فضل والے ہیں اور جنہیں ہم نے پیسہ مال دیا ہے، دونوں صفات ان کی، یعنی صرف پیسہ ہی نہیں بلکہ وہ خرچ بھی کرتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ پیسہ تو بہت سو کو ملتا ہے لیکن خرچ کرنے کی ہمت، جذبہ، شوق وہ کم لوگوں کا ہوتا ہے نا۔ اللہ نے فرمایا جن کو ہم نے گنجائش دی ہے، جن کو ہم نے بڑا بنایا ہے، ان کو چاہیے کہ وہ قسمیں نہ کھائیں۔ یہ نص ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی فضیلت پہ کہ اللہ نے ان کی تعریف کی۔ اللہ تعالیٰ کسی کے لیے ایک لفظ نازل فرما دے، یہی بڑی بات ہے۔ کہاں سے ابوبکر رضی اللہ عنہ کا گھرانہ کہ ان کی صاحبزادی کے لیے اللہ تعالیٰ نے 16 آیات نازل فرمائیں، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی قسم پہ اللہ نے اس آیت کو نازل کر دیا، اور اللہ نے کہا جو تم میں سے بڑے لوگ، یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بڑائی ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ میں بڑی بڑی صفات اللہ نے رکھی، کمال کے آدمی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی تو نہیں، وفات سے پہلے فرمایا، آپ نے کہا جس کو بھی میں نے اسلام کی دعوت دی ہے اس نے کچھ پس و پیش ضرور کیا ہے سوائے ابوبکر رضی اللہ عنہ کے، کہ آپ نے فرمایا اس نے مجھ سے کچھ نہیں پوچھا اور مجھ پہ ایمان لے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مسجد کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں الا خوخۃ ابی بکر، سوائے ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دروازے کے، کہ اس کے گھر سے جو دروازہ مسجد کی طرف آتا ہے بس مسجد کا وہ دروازہ کھلا رکھنا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امن الناس علیہ، لوگوں میں سب سے زیادہ مجھ پر کسی کا احسان ہے تو ابوبکر رضی اللہ عنہ کا ہے۔ اور آپ نے کہا صحیح بخاری میں آیا، آپ نے فرمایا جتنے احسان لوگوں نے مجھ پہ کیے میں نے سب کا بدلہ دے دیا۔ یہ تھوڑی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اسلام ہو گیا اور صحابی رضی اللہ عنہ بن گئے، آپ نے فرمایا سب کے احسانات کا بدلہ دے چکا ہوں سوائے ابوبکر رضی اللہ عنہ کے، اور آپ نے فرمایا اس کے احسانات کا بدلہ اللہ ہی دے۔ اسی لیے اقبال نے کہا نا آمن الناس برمولائنا، میرے مولا صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب سے زیادہ احسان کرنے والا یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ۔ اور وہ غار میں، بدر میں، قبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ دوسرے آدمی یہی نظر آتے ہیں۔ بدر میں صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم مجھے بتاؤ سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا آپ، انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ تو تھے ہی، ان کے بعد سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا پھر آپ بتائیں۔ کہنے لگے سب سے زیادہ بہادر ابوبکر رضی اللہ عنہ تھے۔ اور بدر کی رات میں پورا اس کا امکان تھا کہ کافر حملہ کر دیں، اور بہت ٹینس سچویشن، سراسیمگی حالات میں پھیلی ہوئی تھی، اور آپ نے فرمایا سب لوگ ہم سو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو نماز پڑھ رہے تھے، اللہ سے دعا کر رہے تھے، اور اس دروازے پہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کھڑے تھے اس جگہ پہ ان کی حفاظت کے لیے۔ بس یہ اکیلا آدمی رات بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتا رہا۔ اتنے بڑے آدمی تھے اور اتنی فراست تھی کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں دو آدمیوں کی فراست کا قائل ہو گیا، ایک اس لڑکی کا جس کا ذکر آ رہا ہے آگے چل کے سورہ قصص میں انشاءاللہ وہ آیات اسی مرتبہ آ جائیں گی، اور ایک حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو کہتے تھے کہ اتنی فراست تھی اس شخص میں، فورسی کرنا،
آئندہ حالات پر نظر رکھ کے اور پالیسی کو اختیار کرنا اتنی زیادہ کہتے تھے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تھی، ایسا آدمی میں نے نہیں دیکھا. ہم سب ڈر رہے تھے کہ عمر رضی اللہ عنہ اگر امیر المومنین ہو گئے، خلیفہ بن گئے تو پھر ہوگا کیا، اتنی سختی کون برداشت کرتا ہے. اور میں نے ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہا، جب میں نے دیکھا وہ فیصلہ کر چکے ہیں، میں نے کہا ابوبکر اللہ سے ڈریے، عمر کو نہ ہم پہ مسلط کیجیے. تو اس سے ابوبکر رضی اللہ عنہ بیمار تھے، بہت لیٹے ہوئے. تو مجھ سے لوگوں سے کہا مجھے اٹھاؤ، جو ان کے نوکر وغیرہ خادم تھے انہوں نے تکیے لگا دیے اور بازوؤں سے پکڑ کے تکیے کا سہارا دے کے بٹھا دیا اور فرمایا ابن مسعود، اللہ اور عمر دونوں کو میں تم سے زیادہ اچھا سمجھتا ہوں اور تم مجھے اللہ کی دھمکی دیتے ہو کہ اللہ سے ڈروں. اللہ نے اگر مجھ سے قیامت میں پوچھا تو میں صاف کہہ دوں گا کہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے اچھا آدمی جس کو میں سمجھتا تھا خلافت اسے دی. تو اس سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ ہم چپ ہو گئے، اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو پھر پتا چلا کہ اللہ نے کتنی انہیں بصارت دی ہے، کتنی زیادہ انہوں نے صحیح انتخاب کیا. اللہ نے فرمایا اولو الفضل، تم میں سے جو بڑے لوگ ہیں فضل والے ہیں، اللہ کی مہربانی ہوئی ہے، فضل ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار جنت کی انہیں بشارت دی، یہ فرمایا کہ وہ جنت میں ان کے ساتھ رہیں گے، یہ بتایا کہ جنت میں ان کے لیے جو چیزیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی محبت میں جو فنائیت تھی وہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کو حاصل تھی. اتنے زیادہ کہ اپنی خلافت کا دوسرا سال جو ہوا ہے تو 2 سال بعد انہوں نے ایک تقریر کی اور انہوں نے کہا 2 سال ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کو، اور اللہ کی قسم ابوبکر ان کے انتقال کے بعد ایک بار بھی تو ہنس نہیں پایا. وہ دل کی کلی جب بجھ جاتی ہے نا، گرا لگ جاتی ہے. بعض اوقات اتنا بڑا حادثہ ہو جاتا ہے کبھی کہ آدمی کے دل بجھ جاتا ہے اور پھر مدتوں کے بعد کبھی جا کے خوشی ملتی ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا 2 سال ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کو، اور ان پہ دل اتنا بجھ گیا ہے کہ 2 سال سے ہنسا بھی تو نہیں میں کبھی. اور چند ہفتوں کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو خود انتقال ہو گیا. یہ لوگ تھے، یہ نص ہے ان کی فضیلت میں. اسی لیے اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے افضل حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تھے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے افضل ماننا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ عقیدے کی بدعت ہے، کفر نہیں ہے، لیکن عقیدے کی بدعت یہ ہے کہ کوئی آدمی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے افضل ماننے لگے. اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کا پتا تھا، ادا کا پتا تھا، بات کرتے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو انہیں اندازہ ہو جاتا تھا کہ اچھا طبیعت مبارکہ کا رجحان کس طرف. صاحبزادی اپنی رشتے میں پیش کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کوئی معمولی قربانیاں تھوڑے ہی تھیں. اپنا سارا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لگا دیا. یہ سب چیزیں اللہ نے ان کے فضل کی بات کی ہے. وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو بڑے لوگ ہیں نا فضل والے، انہیں نہیں چاہیے کہ وہ قسمیں کھائیں. وَالسَّعَى، اور جنہیں خدا نے گنجائش دی ہے، اَن یُؤْتُوا کہ وہ دیں، اَن یُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى ان کو جو ان کے رشتہ دار ہیں، والمساکین اور وہ جو مساکین ہیں، جو ناطے والے ہیں ان کو، اور جو محتاج ہیں ان کو، والمہاجرین فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جنہوں نے وطن کو چھوڑ دیا ہے ان کو وہ دینے سے قسم کھا لیں کہ ہم نہیں انہیں دیں گے تو انہیں چاہیے ایسی قسمیں نہ کھائیں. یہ بات آ گئی حضرت مصطح رضی اللہ عنہ کی، اور اللہ تعالی نے دیکھو حضرت مصطح رضی اللہ عنہ کی ہجرت کو اور ان کے بدر میں شامل ہونے کو اتنا قبول کیا ہے کہ ان کی سفارش حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کی ہے. یہ انہیں کی سفارش ہوئی نا. اس سے پتہ چلتا ہے
کہ یہ مہاجرین صحابہ اور بدری صحابہ رضی اللہ عنہم اللہ کی نگاہ میں ان کا کتنا مقام تھا، یہ کتنے معزز تھے کہ اس آدمی کی دنیا کی زندگی تنگ ہو جاتی نا، مال نہ ملتا، پیسے نہ ملتے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی طرف سے جو کفالت کی جا رہی تھی وہ نہ ہوتی، اللہ نے کہا آپ کے لیے مناسب نہیں ہے ایسی قسمیں کھانا، اولی القربى جو ناطے والے ہیں، والمساکین جو محتاج ہیں، والمہاجرین فی سبیل اللہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی ہے، ان کے متعلق قسم کھا لینا کہ میں ان پر پیسہ نہیں خرچ کروں گا، یہ آپ جیسے بڑے آدمی کے لیے مناسب نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ آپ خرچ کرتے رہیے، آپ دیتے رہیے۔ اس سے مہاجرین کی فضیلت کا پتہ چلا کہ اللہ ان کی سفارش حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے فرما رہے ہیں کہ ایسے ہونا چاہیے، اور یہ ایسی چیز ہے کہ انسان غور کرے تو بدری صحابہ رضی اللہ عنہ کا مقام سامنے آتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت وہ جو تھے حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ ان کے متعلق یہ بتایا تھا کہ حاطب رضی اللہ عنہ بدری ہیں، اس وجہ سے اللہ نے ان کے گناہ، ان کی خطائیں معاف کر دی۔ اور غلطی خطا کیا ہوئی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے فتح مکہ کے لیے تو آپ نے کہا اللہ قریش کو اس کی خبر نہ ہونے پائے، یہاں تک کہ میں انہیں جا کر اچانک بے خبری کی حالت میں پکڑ لوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر یہ تھا کہ قریش نے اگر تیاری کر لی اور حرم میں کہیں مقابلہ ہو گیا، مکہ مکرمہ میں لڑنا ہو گیا، تو اللہ کا گھر ہے، اللہ کا شہر ہے، اس کی عزت ہے، اس کا احترام ہے، وہاں کیسے فوج لڑے گی؟ راستے میں ہو گیا تو پھر یہی چیزیں ہو جائیں گی۔ کسی طرح اس بات کو اوائڈ کرنا چاہیے، اللہ سے دعا فرماتے رہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے راستے میں ایک جگہ وہی فرما دی کہ آپ کے اس کوچ کی چلنے کی خبر یہ مکہ تک پہنچ رہی ہے، فلاں عورت ایک خط لے کے جا رہی، اور وہ خط لکھا ہے حضرت حاطب رضی اللہ عنہ نے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً بھیجا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اور ایک ان کے ساتھ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کو، اور آپ نے فرمایا جلدی کرو، گھوڑے دوڑاؤ، اور میرا خیال ہے تم فلاں جگہ جب پہنچو گے تو وہ عورت اس وقت تک وہاں پہنچ چکی ہوگی، اور اس سے وہ خط لے کے آؤ۔ ٹھیک ہے، اس عورت سے خط کا کہا، اس سے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں۔ وہ آئی تھی مدینہ منورہ کسی سے شادی کرنے، اور مدینہ منورہ میں حالات بدل گئے تھے، جن کے ساتھ اس کی دوستی پرانی یارانے چل رہے تھے سب ختم ہو گئے تھے، یہاں تو صحابہ رضی اللہ عنہ کی زندگی ہی بدل گئی تھی، وہ مایوس ہو کے جا رہی تھی واپس، اور حضرت حاطب رضی اللہ عنہ سے خط دے دیا کہ یہ قریش کو پہنچا دینا۔ جب اس عورت سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نکالو وہ خط، تو اس نے کہا میرے پاس تو کوئی خط ہی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پہلے اسے سمجھایا، جب وہ نہیں سمجھی اور اس نے انکار کر دیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم وہ تمہارے پاس خط ہے، اور یاد رکھو اگر تمہارے کپڑے اتارنے پڑے تو میں اتار دوں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جھوٹ نہیں ہو سکتی، وہ خط یقیناً تمہارے پاس ہے۔ تو اس نے اپنی چٹیا کھولی اور اس میں سے خط دے دیا، خط اس نے سامان میں رکھا نہیں تھا، اور وہ خط لے کے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور اس خط میں سے حاطب رضی اللہ عنہ لکھا تھا کہ قریش والو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پہ حملے کے لیے آ رہے ہیں، اپنی تیاری کر لینا۔ یہ اتنی بڑی غلطی تھی کہ آپ خود سوچ لیں کہ یہ کیا اس کا نتیجہ نکلتا اگر یہ خط پہنچ جاتا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو دیکھا اور وہ تو بالکل آگ بگولا ہو گئے کہ دشمن کو ہمارے منصوبے کی اطلاع پہنچ جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حاطب یہ کیا حرکت کی؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ سب کے کوئی نہ کوئی تو مکہ مکرمہ میں ہے، خیال کرتے میرے بیوی بچے مکہ مکرمہ میں ہیں، اور مکہ والے اگر لڑائی کی صورت پیش آتی تو مجھے خیال ہوا سب سے پہلے تو ان مسلمانوں کو بھی قتل کریں گے جو آج مکہ میں ہیں، تو میرے بیوی بچے بھی قتل ہو جاتے ہیں، میں نے چاہا کہ اس خط کے ذریعے ان پہ احسان کروں، تو میرے احسان کا یہ بدلہ تو دیں گے کہ کہیں گے حاطب نے ہمیں اطلاع دیا اس کے بیوی بچوں کو چھوڑ دو، میں نے اس لیے یہ کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول اس کی گردن اڑا دینی چاہیے، مجھے آپ اجازت دے دیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعو یا عمر، عمر چھوڑ دے اسے، تو نہیں جانتا انہ من البدریین، یہ بدریوں میں سے، بدر کے صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے ہے۔ اور اللہ نے اسے حاطب رضی اللہ عنہ کے لیے آیات نازل کی، 28ویں پارے میں یہ قصہ آتا ہے۔ ایسے لوگ تھے یہ بدر والے، اسی لیے حضرت حاطب رضی اللہ عنہ کے متعلق کسی نے کہا کہ وہ جہنمی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولتے ہو، وہ بدر والوں میں سے۔ ایسے بڑے لوگ تھے، اس لیے اللہ نے یہ کہا کہ مستح، اگرچہ خود حضرت مستح رضی اللہ عنہ کا حال دیکھیں نا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی تہمت میں وہ برابر کے شریک ہر جگہ پھیلاتے پھر رہے ہیں اس بات کو، یہ کوئی معمولی سی چیز ہے جس پہ سب کو ڈانٹ پڑ رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اور منافقین پر لتاڑ پڑ رہی ہے کہ تم ایسی حرکتیں کر رہے ہو، اور ان تینوں پہ کہ تم اس کو پھیلا رہے ہو۔ اور اس کے باوجود اللہ نے کہا ہے کہ آپ ان کے اپنا مال جو خرچ کر رہے ہیں اس کو نہ روکیں۔ کیا وجہ؟ اس لیے کہ مہاجر ہیں اور اس لیے کہ بدری صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے ہیں، وگرنہ یہ گناہ خود دبونے اور ختم کرنے کو کافی نہیں ہے کہ اس سے عائشہ رضی اللہ عنہ جیسی خاتون پر ایک تہمت کا چرچا کیا جائے۔ بل یعفو، چاہیے کیا چیز کہ معاف کریں، بل یصفحو، اور چاہیے کہ درگزر کریں، بھلا دیں، معاف کر دیں۔ الا تحبون، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ ان یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں بھی معاف کر دے؟ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے قرآن میں سب سے زیادہ امید والی آیت مجھے یہی لگتی ہے، اور میں لوگوں کو معاف کرتا رہتا ہوں تاکہ اللہ قیامت میں مجھے معاف کرے۔ اللہ نے کہا کیا ابو بکر رضی اللہ عنہ اور یہ جو لوگ ہیں یہ نہیں چاہتے کہ اللہ انہیں معاف کر دیں؟ یعنی یہ جب چاہتے ہیں کہ اللہ انہیں معاف کریں تو اللہ کی وہ مغفرت کی صرف اپنے اندر پیدا کریں، دنیا میں یہ معاف کرتے رہیں، آخرت میں ہم معاف کرتے رہیں گے۔ قل کل یعمل علی شاکلتہ، اور ان سے کہے ہر آدمی اپنی روش کو قائم رکھے، اللہ اپنی اس عادت کو قائم رکھے کہ وہ معاف کرتا رہے، اور انسان اپنی اس عادت کو قائم رکھے کہ گناہ کے بعد معافی مانگتا رہے۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تمہیں پسند نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کر دے، بخش دے تمہیں؟ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی میں بات لکھی ہے، اور وہ کہتے ہیں گفت عیسیٰ را یکے ہوشیار سر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک آدمی نے کہا جو بڑا عقل مند تھا، راز کی بات پوچھی، اور اس نے کہا چیز در ہستی جملہ صعب تر، دنیا میں سب سے مشکل کام کون سا ہے یہ بتا دیجئے؟ گفتش ہے جہاں صعب تر خشم خدا، انہوں نے کہا سب سے مشکل کام اللہ کا غصہ ہے، جس پہ نازل ہو اس کو تو بیڑا غرق ہو گیا۔ کہ اذاں دوزخ ہمیں لرزت چما، کہ دوزخ بھی خدا کے غصے سے ایسے ہی کانپتی ہے جیسے ہم لوگ ڈرتے اور تھر تھراتے اور کانپتے ہیں، دوزخ بھی پناہ مانگتی ہے خدا کے غصے سے۔ گفت زیں خش میں خدا چے بودا ماں، اور اس نے کہا اللہ کا جو غصہ ہے اس سے بچنے کی ترتیب بھی تو بتا دیجئے کہ یہ ترکیب کیا ہے، اس کے غصے سے کیسے پناہ پائیں؟ گفت ترک خشم خیش اندر زمان، انہوں نے کہا اپنے غصے کو نافذ نہ کر، اللہ اپنے غصے کو تجھ پہ نہیں نازل کرے گا، تو اپنے غصے کو قابو میں رکھ، اللہ اپنے غصے کو تیرے پہ نازل نہیں کرے گا۔ یہی چیز ہے الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، تم اس بات کو نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری بخشش کر دے؟ جب تم معاف کرو گے ہم بھی معاف کرتے رہیں گے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جب یہ آیت سنی، وہ حدیث اس دن گزر چکی، دونوں احادیث جن کے آخر پہ تھا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا کہ اللہ میں آپ کی معافی چاہتا ہوں، اور حضرت مستح رضی اللہ عنہ کو پھر سے انہوں نے پیسے اور مال دینا شروع کیا۔ اس سے حضرت مستح رضی اللہ عنہ کی بھی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ نے نہ صرف معاف فرما دیا بلکہ ان کو مہاجر فی سبیل اللہ بھی قرار دیا، اپنا اچھا بندہ قرار دیا، اور اللہ نے کہا ان کے جرم، ان کی خطا سے معافی دی جائے، ختم کیا جائے اس مسئلے کو۔ اور یہ دلیل ہے اس کی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اللہ نے سب کو پاک صاف کر کے اس دنیا سے اپنے پاس بلایا، اس لیے فرمایا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی چیزوں کے متعلق یہ کہا کہ اللہ نے اسے معاف کر دیا، اس لیے کہ اس نے معاف کر دیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمعت ذنایا، میرے دونوں کانوں نے سنا، ووعاہ قلبی، میرے دل نے اسے یاد رکھا، وَإِلَّا فَسُمَّتَا، اور انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ایک بار، 2، 3، 4، حتیٰ کہ 7 مرتبہ اگر میں نے نہ سنی ہو تو میرے کان بہرے ہو جائیں، خدا کرے میں بہرا ہو جاؤں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا اور اس کو عادت پڑ گئی علیہ باللہ بدکاری کی، زنا کی، اور اس نے یہ کام کیا مسلسل، اور ایک رات وہ بڑا تنگ ہوا، اسے کوئی ملا نہیں تو اپنے گھر سے باہر نکلا کہ کوئی لڑکی مل جائے، اور ایک کھڑی تھی کوئی خاتون، اس نے اس سے بات کی اور 60 روپے اس زمانے کے اس نے طے کیے اور اسے اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ پوری طرح تیار ہو گیا تو اچانک اس کی نگاہ اس کے چہرے پر پڑی اور اس لڑکی کے آنسو گر رہے تھے، تو اس نے کہا کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا تم اپنا کام کرو۔ اس نے کہا میں نے تم پہ جبر کیا ہے؟ اس کا نہیں۔ اس کا تمہاری مرضی کے خلاف کیا؟ اس نے کہا نہیں۔ اس کا رو کیوں رہی؟ اس نے کہا اللہ کی قسم میرے گھر میں میرے بچوں کے کھانے کے لیے کوئی ایک چیز بھی باقی ہوتی تو میں اتنی برائی کے کام میں نہ پڑتی۔ تو وہ اٹھا اور اس نے اپنے جذبات پہ قابو پایا اور اٹھ کے اس نے 100 جو روپے پیسے تھے جو طے ہو گیا تھا اس کے ہاتھ پہ رکھ کے، اور اس نے کہا کہ میں تم پہ زیادتی نہیں کروں گا، تم لے جاؤ اپنے بچوں کے لیے۔ وہ لڑکی چلی گئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو بلایا اور اللہ نے کہا کہ دیکھو اس نے کیا کام کیا ہے، اور ہم ضرور اس کو توبہ کی توفیق دیں گے، اور ضرور ہم بھی اس سے ایسے ہی درگزر کریں گے جیسے اس نے اس لڑکی پہ احسان کیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دن بس اس کی زندگی کے رہ گئے تھے، اور پھر اس نے اللہ سے معافی مانگ لی اگلے دن، اور اس سے اگلے دن مر گیا، اور فرشتے رات کو آئے اور اس کے دروازے پہ لکھ گئے کہ غفر اللہ للکفل، اللہ نے کفل کی مغفرت فرما دی، اللہ نے بخش دی۔ یہ ہے ضرورت مند لوگوں کے کام آنا اور لوگوں کی ضروریات کا خیال کرنا، اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک۔ آدمی کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ نیکی اس میں کیسی برکت ہو جائے گی، ساری زندگی اس نے بدکاری میں گزاری، کس چیز میں، اور وفات کس حال میں ہوئی، ایک مجبور عورت کے ساتھ اس نے نیکی کر دی، اللہ نے معاف فرما دی۔ 7 مرتبہ کہتے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، فرشتے لکھ گئے پکی مغفرت۔ حدیث میں آتا ہے ایک جگہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا اور وہ بھیجتا تھا اپنے لوگوں کو شام کو بزنس میں، اور 3 فہرستیں ان کے ہاتھ میں دے دیتا تھا، کہتا تھا یہ پہلی فہرست میں جن کا نام میں نے لکھا ہے ان سے ضرور پیسے لے کے آنا چاہے کچھ بھی ہو جائے، اور دوسری کہتا تھا یہ وہ لوگ ہیں جو پیسے دے دیتے ہیں لیکن ان کا بزنس اچھا نہیں چلتا، تو یہ کہہ دیں کہ اگلے دن آنا پھر اگلے دن چلے جانا، ان سے تکرار نہ کرنا، اور تیسرا وہ کہتا تھا یہ لوگ اگر کہیں کہ معاف کر دو تو معاف کر دینا، ممکن ہے کبھی میں خدا کے سامنے پیش ہوں اور اللہ مجھے بھی معاف کر دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ مرا اور اللہ کے سامنے جب پیش ہوا تو فرشتوں نے کہا ما عمل خیر قط، اللہ کوئی اچھا کام نہیں کیا گیا، کوئی نیکی ہے ہی نہیں اس کی۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا اس کا ایک فکرہ تو ہے، اور یہ اپنے نوکر سے کہتا تھا کہ شاید اللہ مجھے معاف کر دے، تو اس کے ایک فکرے سے مجھے آج شرم آتی ہے، حیا آتی ہے، یہ میرے متعلق یہ سوچ کے آیا تھا اور میں آج اس کو معاف نہ کروں، یہ لوگوں کو معاف کرتا رہا ہے، آج ہم نے بھی اسے معاف کیا۔ یہ چیز ہے الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تمہیں یہ پسند نہیں، تمہارا جی یہ نہیں چاہتا کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟
یہ مغفرت ہے. یہی وہ اصل ہے سارے تصوف کی کہ اللہ کی صفات بندہ اپنے میں پیدا کرے. تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے اندر اللہ کی صفات پیدا کرو. اللہ تعالیٰ جیسے بخش دیتا ہے تم بھی معاف کرنے والے بن جاؤ. اللہ دیتا ہے اور لیتا نہیں ہے، تم بھی دینے والے ہمیشہ بنو، لینے والے نہ بنو. اللہ درگزر کرتا ہے، تم بھی درگزر کرتے رہو. بہت سے مواقع، کوئی شخص ایسا نہیں ہے زندگی میں جسے معاف کرنے کا موقع نہ ملتا ہو. ملتا ہے. لوگ کیسے کیسے پیش آتے ہیں، کیسے برے معاملات کرتے ہیں، کیسی تہمتیں لگتی ہیں، کیسے جھوٹ بولا جاتا ہے. آدمی کو چاہیے معاف کرتا رہے بس. جتنا معاف کرتا رہے گا اتنا ہی اللہ کی مغفرت، اللہ کی طرف سے مہربانی اس کی شامل حال ہوتی رہے گی. بڑے پتے اور کام کی بات آپ سے عرض کریں. یاد رکھو جس پہ اللہ کا فضل ہوتا ہے نا، اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ لوگ اس سے حسد کرتے ہیں. بس سیدھی سی بات. جس پہ فضل ہو اللہ کا اس سے لوگ حسد کرتے ہیں. اپنی شکل و صورت بنانا کسی کے اختیار میں تھوڑا ہی ہے. وہ سے عائشہ رضی اللہ عنہا کی والدہ کی بات، انہوں نے کہا میری بٹیا جب عورت خوبصورت ہو اور شوہر اس سے محبت کرنے والا ہو، وَلَهَا ذَرَائِرُ، اور اس کی کچھ سوکنے بھی ہوں تو پھر ایسی افواہیں اڑائی کرتی. کسی کو خدا نے بہت خوبصورت بنا دیا، لازمی بات ہے اللہ کے اس فضل کے بعد لوگ اس سے حسد کریں گے. یہ اتنی خوبصورت کیوں ہے؟ اب بات تو اس کے خلاف کوئی بنتی نہیں، اور جیلسی ایک عورت فیل کر رہی ہے دوسری کے مقابلے میں کہ یہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے، لوگ زیادہ اس کی تعریف کرتے ہیں، وہ کہیں اور سے کوئی تہمت لگائے گی. تو اللہ کا فضل اور لوگوں کا حسد یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں. اس نے گاڑی کیوں اچھی لے لی، اب میں تو لے نہیں سکتا. یہ اللہ کا فضل اس پہ ہوا نا، یہاں حسد شروع ہو جائے گی. اسے جاب کیوں اچھی مل گئی، اس کے بیٹے کیوں زیادہ ہو گئے، اس کی بیوی گھر کا کام کاج یہ سب چیزیں کیوں ہو گئی، یہ لوگوں کو زیادہ دعوتوں پہ کیوں بلانے لگے. ہر چیز میں حسد کی کوئی حد تھوڑی ہی ہوتی ہے، وہ تو کسی بھی چیز سے ہو سکتا ہے. یہ اللہ کا فضل اس پہ ہوتا جا رہا ہے، مسلسل ادھر سے حسد بڑھتا جا رہا ہے. حسد اس بات پر آمادہ کرتا ہے، حسد کے نتائج یہ نکلتے ہیں کہ الزام لگائے. جب کوئی چیز نہیں ملتی، سچ نہیں ملتا تو جھوٹ بولتا ہے. تو جب یہ جھوٹ پلٹ کے آئے گا واپس اس شخص کے پاس جس پہ اللہ کا فضل ہوا ہے، اب موقع ہے معاف کر. یہ ساری چیزیں ایسے ہی چلتی ہیں جیسے میتھس میں کہتے ہیں نا کہ 2+2=4 اینڈ ڈیوائڈیڈ بائی 2=2. یہی ہوتا ہے نا. 2 کو 2 سے ضرب دے دو تو 4 ہو گئے، اور 2 سے تقسیم کر دو تو پھر 2 کا حاصل نکل آیا. اسی طرح جب فضل ہوتا ہے پھر حسد ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں جھوٹ اور الزامات پیدا ہوتے ہیں. وہ الزام لوٹ کے اس پہ آتے ہیں، بنیاد اللہ کا فضل بن گئی تو کیا اب اللہ سے درخواست کرے کہ اللہ آئندہ فضل نہ کر، میری جان چھوڑ دے. علیاذ باللہ. یہ تو نہیں کہہ سکتا. اس کو برداشت کرنا چاہیے، معاف کرنا چاہیے. اس میں بھی فائدہ ہی فائدہ ہے. اس میں فائدہ یہ ہے کہ یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کر دے گا. یہ ہے چیز، نہ گھبرائے. جتنا خدا کا فضل زیادہ ہو اتنے ہی زیادہ حاسد پیدا ہوتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اپنی عاقبت برباد کرتے ہیں. انہیں بھی بچائے، خود بھی بچے. معاف کرتا رہے، درگزر کرتا رہے، پرواہ ہی نہ کرے کسی نے بات کی ہے یا نہیں کی. اس دنیا میں رہنے ہی کتنے دن ہیں، بس موت آ جائے ایمان پہ، پچھلے جو مرضی پھر کرتے رہے. یہ بڑے کام کی بات ہے. اور زندگی کے حقائق میں سے اولادوں کو سمجھانا چاہیے، بچوں کو سمجھانا چاہیے ان کی تربیت میں کہ بیٹے بڑے ہو گئے ہو، اللہ تعالیٰ کی دیکھو کتنی مہربانیاں تم پہ ہو رہی ہیں. سہیلیاں دوست جو بات کرتے ہیں کچھ برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے، بس اسے معاف کرو، چھوڑو.
تو ذہنی طور پہ سکون ہو جاتا ہے. یہ تھوڑی بات ہے کہ بادشاہ کا مقرب بن گیا، بادشاہ نے اپنے قریب کر لیا، اس سے زیادہ چاہیے کیا؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، تم نہیں چاہتے اللہ تمہیں معاف کرے؟ واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت معاف کرنے والا، بہت مہربانی کرنے والا. اللہ نے اپنے دونوں ناموں کا ذکر کر دیا، یعنی تم اپنے اندر یہ صفات پیدا کرو، لوگوں کو بخشنے کی، معاف کرنے کی اور رحمت کرنے کی. صرف معافی نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ رحمت بھی کرے. بڑے وسیع دل اور حوصلے کا آدمی وہ ہے جو اپنے مخالفین کے ساتھ بھی اچھا رویہ رکھے. دوستوں کے ساتھ دوستی تو سبھی کرتے ہیں، اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی اچھا بنے، یہ ہے مردانگی. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی بات عجیب ارشاد فرمائی. کسی نے کہا حضرت فلاں آدمی آپ کو برا کہتا تھا. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا جو معیار تھا نا خلافت کا، اب تو یہ خلافتیں بانٹتے پھرتے ہیں. حضرت کے ہاں صرف اتنی کسی کی شکایت ہو گئی کہ حضرت یہ فلاں جگہ جو آپ نے اپنے خلیفہ کو بھیجا تھا وہ لوگوں کے درمیان کمبل دوہرا کر کے بیٹھتے ہیں. وہ تھے بوڑھے، ہڈیاں چبھتی تھی زمین پہ، تو بیچارے کمبل دوہرا کر لیتے تھے. حضرت نے اتنا فرما دیا کہ بس انہیں بلا لو اور انہیں کہو ان کی خلافت ختم. وہ روتے دھوتے پریشان حال پہنچے دلی. 1 سال تک حضرت نے بات نہیں کی. سال کے بعد وہ سلام کرتے تھے، حضرت جواب دیتے تھے اور وہ پڑے رہتے تھے خانقاہ پہ. 1 سال کے بعد آخر انہوں نے کہا خسرو کچھ کرو، میں تو مر جاؤں گا، بوڑھا ہو گیا ہوں، پتہ نہیں انجام کیا ہوگا. انہوں نے حضرت سے کہا تو حضرت نے فرمایا اچھا بلاؤ، اور فرمایا ہم نے تو تمہیں اجازت اس لیے دی تھی کہ لوگوں کے ساتھ جا کر لوگوں کی خدمت کرو، اس لیے دی تھی کہ تم کمبل کو دوہرا کر کے بیٹھو، لوگوں میں شیخ بنو، پیر بنو. انہوں نے کہا حضرت بات سچ ہے، میں واقعی ایسا کرتا رہا ہوں، لیکن معافی چاہتا ہوں، میری ہڈیاں برداشت نہیں کرتی. تو حضرت نے سال کے بعد پھر تجدید فرمائی، بیعت کیا اور فرمایا اچھا جاؤ. اس معیار کے آدمی تھے، اتنی کڑی نگاہ تھی تربیت کے معاملے میں. اور کسی نے عرض کیا کہ حضرت نہ آدمی برا کہہ رہا تھا. فرمایا پھر اس سے کہا حضرت میں نے بھی اسے خوب سنائی. تو اس نے فرمایا ہو اس نے تو راستے میں کانٹے رکھے تھے، تو نے بھی کانٹے رکھ دیے. خار خار بھی سارا راستہ کانٹوں سے بھر گیا ہے، لوگ کہاں چلیں گے؟ میرا طریقہ تو یہ ہے کہ جو آدمی برا کہے ہم اسے اچھا ہی کہیں، جو اچھا کہے اسے تو اچھا کہنا ہے، جو برا کہتا ہے اس کو بھی ہم اچھا کہیں. اور پھر فرمایا یہ تلقین، یہ تعلیم میرے شیخ نے مجھے دی تھی. اور کہا جب میں ان کے پاس حاضر ہوا پاک وطن میں تو میرا ایک دوست مجھے ملنے آیا اور وہ مجھے اس رنگ میں دیکھ کے اتنا پریشان ہوا اور اس نے کہا او نظام الدین تم دلی میں ہوتے تو بڑے قاضی بنتے، اتنا علم تمہارا تھا، تم تو شیخ الاسلام بنتے، پوری ریاست میں تمہارا عہدہ ہوتا، پوری سلطنت میں تمہارا نام گونجتا. یہ تم نے کیا کر دیا یہاں آ کے؟ اپنے آپ کو بالکل ہی مٹی میں ملا دیا. یہ کیا کیا تمہارے شیخ نے؟ تو فرماتے تھے میں اس کی باتیں سنتا رہا اپنے دوست کی اور چپ رہا. اور اگلے دن حضرت جب تشریف لائے تو اس نے فرید الدین مسعود شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ مجھ سے کہا کہ نظام الدین تم مجھ سے یہ نہیں پوچھتے کہ اگر تم سے کوئی یہ کہے کہ اگر تم دلی میں رہتے تو شیخ الاسلام بنتے، اور اگر تم دلی میں رہتے تو قاضی بنتے اور بہت بڑے عہدے تم کو ملتے، اور یہ کیا کیا تم نے؟ اپنے آپ کو مٹی میں ملا دیا. اور نظام الدین تمہیں اس سے اپنی توہین نہیں محسوس ہوتی کہ تمہارا علم جو تھا اس کی کسی نے قدر نہیں کی؟ اگر تم سے کوئی یہ کہے تو پھر کیا کرو گے؟ تو حضرت نے فرمایا میں سمجھ گیا کہ حضرت کو اس چیز کا کشف ہوا ہے. تو میں نے کہا حضرت وہ کروں گا جو آپ کہیں. تو فرمایا جاؤ اور ایک دسترخوان سجاؤ، اچھا سا سینی تھال، اور اس میں اچھے اچھے کھانے رکھو، اور جس نے تمہاری توہین کی ہے، جس نے تمہارا دل دکھایا ہے، یہ اس اپنے دوست کو جا کے کھلاؤ. ہمارا طریقہ یہی ہے، جو ہمارے ساتھ برا کرے ہم اچھا ہی کرتے ہیں. تو اس نے فرمایا یہ میرے شیخ نے مجھے سکھایا تھا،
جو برا کرتا ہے ہم اس کے ساتھ اچھائی کریں. یہ ہے، ایسے تربیت ہوتی ہے اور انسان بنتے ہیں. ہر آدمی کو زندگی میں موقع پیش آتا ہے نا معاف کرنے کا. جتنا اللہ کا فضل بڑھا، حاسد بڑھے، اتنے تہمتیں لگی، معاف کرتا رہے. یہ ہے تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے اندر اللہ کی صفات پیدا کریں. اللہ جیسے دیتا ہے اور لیتا نہیں ہے، اللہ جیسے معاف کرتا ہے اور انتقام نہیں لیتا، ایسے کرتا رہے. ان الذین یرمون المحصنات، اور وہ لوگ جو تہمتیں لگاتے ہیں، محصنات، عیب لگاتے ہیں ان عورتوں پہ جو قید والی ہیں، جو پاک ہیں، الغافلات، بھولی بھالی ہیں، بے خبر. دیکھا ہے اللہ نے کن عورتوں کی تعریف کی؟ بھولی بھالی، سادہ. قرآن میں ایک اور جگہ بھی آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے والغافلات المومنات، اور ایمان والوں میں سے جو بھولی بھالی عورتیں ہیں، حافظات، اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہیں. اللہ نے ان عورتوں کی تعریف کی ہے، ان کی نہیں جو سارے زمانے جہان کی خبریں ہیں، کس جگہ کیا ہو رہا ہے، کون کہاں جا رہا ہے، کس ملک کے کس ملک سے تعلقات ہیں، میزائل کہاں بن رہے ہیں، تباہی کہاں ہونی ہے. یہ نہیں، اللہ نے تعریف ان کی ہے جو غافلات، بھولی بھالی ہیں، سادی عورتیں ہیں، اولادوں کی تربیت بھی ایسے ہی اچھے طریقے سے کر لیں گی. اور اگر سارے جہان کی پھری گھومی، اور آج کل کی یہ جو تہذیب آ رہی ہے نا، اس کے لیے لفظ استعمال کرنے چاہیے سارے جہان کی چھٹی ہوئی. ہاں، انہوں نے اولادوں کی تربیت کیا کرنی ہے؟ انہوں نے بھی بچوں کو یہی سکھانا ہے کہ ایک مارے دو مارو، اس طرح کرتا ہے بیٹے اس طرح جا کے کرو. تو اولاد کی طبیعت میں شر رکھ دیا. اللہ نے فرمایا غافلات المومنات، ایمان والی عورتیں جو بڑی بھولی والی ہیں، زمانے بھر کی دیکھی دکھائی نہیں ہے. اور یہ اب تک ہماری خواتین میں صرف ہندوستان سے آپ آئیں، پاکستان سے آئیں، گھر بٹھائیں اور 5 سال بعد جاؤ، وہ ویسی کی ویسی ہے جسے چھوڑ کے آئے تھے. بھولی بھالی، سیدھی سادی، انتظار میں رہتی ہے. 10 سال بعد جاتا ہے شوہر، انتظار میں رہتی ہے. اب تو پھر ٹیلی فون کی سہولتیں ہو گئیں اور یہ چیزیں ہو گئیں. اور پچھلے زمانوں میں خط لکھا کرتے تھے لوگ، اور غافل بیچاری بھولی بالی ساری زندگی شوہر کے انتظار میں گزر گئی. 1 بچہ 2 بچے اس کی تربیت کی، اور شوہر آیا 2 سال کے بعد، 5 سال کے بعد، 10 سال کے بعد. کیا مجال ہے کہ محلہ خاندان کسی میں کوئی ثابت کر سکے کہ کبھی بغیر ضرورت کے گھر سے نکلی؟ یہ تھوڑی بڑی چیز ہے، یہ تھوڑی بڑی چیز ہے. کتنے لوگ ہیں جو ٹریولنگ کرتے ہیں، سفر میں آتے ہیں، بہنیں ہیں گھر میں، جوان بہنیں ہیں، سال بعد بھی جائیں گے تو پتا چلا بہن بس اتنی مرتبہ بازار میں آئی گئی جتنی مرتبہ ضرورت پیش آئی تھی. کوئی نہیں پھرتا، کوئی نہیں گھومتا، ہر طرح کی سہولتیں ہونے کے باوجود بھولی بھالی. اور شرم کرنی چاہیے ان مردوں کو جنہیں یہ بھولی بھالی ان کے رشتے پسند نہیں آتے، اور یہاں سارے زمانے کی دیکھی دکھائی ان کو بیویاں بناتے ہیں، وہ بہت اچھی لگتی ہیں. اس لیے کہ کچھ دن کے بعد پھر زندگی کی اہمیت اور قدر کا احساس ہوتا ہے. جب لچھن دیکھتے ہیں نا دوسرے تو پھر کہتے ہیں ہو جو رشتہ ماں باپ کر رہے تھے وہ تو مجھے پسند ہی نہیں آ رہا تھا. وہ تو رشتہ ہو رہا تھا رضیہ سے، اور وہ تو رشتہ ہو رہا تھا بشیرہ سے، اور وہ تو رشتہ ہو رہا تھا اس کا تو نام بھی ایسے ہی پرانا تھا، اور میں جس چکر میں تھا اب نام تو ہو گیا لیڈی اور پتہ نہیں کیا کیا، اور وہ شمع محفل بن گئی. ماشاءاللہ، یہ ہیں کرائیٹیریاز اب لوگوں کے. اللہ نے کہا ہے جو لوگ تہمتیں لگاتے ہیں ان پہ، جو عورتیں بھولی بھالی ہیں، مومنات اور محسنات، قید میں ہیں، نکاح کی قید ہے، عفت کی قید ہے، پاکیزہ ہیں، پاک صاف پاک دامنہ ہیں، اور بھولی بھالی ہیں اور ایمان والی ہیں. جو ان عورتوں پر تہمت لگاتا ہے، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، اللہ کی لعنت پڑی ہے اس پہ دنیا میں بھی اور آخرت پہ بھی. اس سے بڑے الفاظ کیا ہو سکتے؟ یہ تہمت لگانا یہ کوئی چھوٹی سی چیز ہے؟ اللہ نے کہا لعنوا، وہ لعنت بھیجے گئے ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس لیے بچے اپنے آپ کو کسی کی بھی کردار کشی سے،
وہ عورتیں جو مردوں پر تہمت لگاتی ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی لعنت پڑتی ہے ان پہ، آخرت پہ بھی لعنت پڑتی ہے۔ وہ بیویاں جو اپنے شوہروں پہ تہمت لگاتی ہیں نا، وہ بھی اسی آیت میں، وہ مرد جو اپنے دوستوں پہ تہمت لگاتے ہیں اور وہ عورتیں جو عورتوں پر تہمتیں لگاتی ہیں، یہ چاروں کیٹیگریز ایک ہی ہیں۔ مرد جو عورتوں پہ تہمت لگائیں، عورتیں جو مردوں پہ تہمت لگائیں، عورتیں عورتوں پر تہمت لگائیں، مرد مردوں پر تہمت لگائیں، چاروں لعنوا فی الدنیا والآخرہ، اللہ کی لعنت ان پر پڑی ہے، کی گئی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور لعنوا کا لفظ استعمال فرمایا کہ لعنت کیے گئے ہیں، یہ نہیں فرمایا اللہ نے لعنت کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پہ لعنت پڑی ہے لعنت بھیجنے والوں کی۔ اللہ جب لعنت کرتا ہے تو پھر اس کے فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں، پھر اللہ کے ایمان والے بھی لعنت کرتے ہیں، پھر لعنتیں برستی ہیں ان کی زندگی میں۔ اس لیے بظاہر یہ آسان بات ہے شوہر کے متعلق کہہ دینا کہ اس کے عورتوں سے تعلقات ہیں، یہ ایسا ہو گیا ہے۔ وہ پتہ چلتا ہے جب اس عورت کا خود دماغ پھر جاتا ہے، جب گھر میں سکون نہیں ملتا، جب بیماریاں گھیر لیتی ہیں، پریشانیاں گھیر لیتی ہیں اور وہ پاگلوں کی طرح پھر ماری پھرتی ہے۔ یہ سب اس لعنت کے نتیجے ہیں جو شوہر کے متعلق جھوٹے الزام لگائے تھے۔ اب کون بچائے؟ اور یہ دنیا کی حالت ہے، آخرت میں یہ دیوانگی طاری ہو گئی اور آخرت میں ایسی ماری پھرتی رہی تو پھر کیا ہوگا؟ اور ایسا شوہر جو اپنی بیوی پر تہمت رکھتا ہے اور یہ چیزیں یہ سب پیش آ جاتی ہیں اس شوہر کو بھی، اور اتنی زیادہ چتر سمجھتے ہیں، اتنی چالاکیاں، طلاق لینی ہے شوہر سے تو سیدھی طرح یہ نہیں کہنا کہ طلاق دو، شوہر پہ الزام لگانا کہ اس کے اور عورتوں سے تعلقات ہیں لہذا مجھے طلاق دے دو۔ کئی جگہ یہ پیش آتا ہے اور شوہر کے متعلق سارا جہان گواہی دے کہ بھی کوئی ایسا تعلق نہیں ہے، مگر وہ اس پہ اصرار اس لیے کر رہی ہے کہ اسے طلاق مل جائے، یہ اس پہ الزام لگاتی ہے۔ لعنوا فی الدنیا والآخرہ، دنیا کی زندگی میں بھی لعنت کھاتی ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی لعنت، اللہ کی بھی اس کے فرشتوں کی بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے جبریل امین کو بلاتا ہے اور کہتا ہے مجھے اپنے فلاں بندے سے بڑی محبت ہے تم اس سے محبت کرو، اور جبریل آسمان میں فرشتوں کو کہتے ہیں کہ اللہ کو فلاں آدمی سے محبت ہو گئی تم محبت کرو۔ اور آپ نے فرمایا فرشتوں کا اثر دنیا میں نیک لوگوں کے دلوں پر پڑتا ہے اور لوگ اس سے جڑ جاتے ہیں، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، اور پھر اللہ جب کسی انسان پر لعنت بھیجتا ہے تو جبریل کو بلاتا ہے اور کہتا ہے فلاں آدمی بڑا برا ہے، مجھے برا لگتا ہے یا میں اس پہ لعنت کرتا ہوں، اور پھر آسمان میں فرشتے لعنت کرتے ہیں اور زمین پہ لوگ بھی اس پہ لعنت بھیجنے لگ جاتے ہیں۔ یہ ہے نظام۔ تو اس لیے بڑی شدید چیز ہے، ساری گالیاں جو ایک دوسرے کو دیتے ہیں نا، ان گالیوں میں بہت سی گالیاں ایسی بھی ہیں کہ اس کے نسب کی نفی ہوتی ہے کہ تم اپنے باپ کی اولاد نہیں ہو، تمہاری ماں ایسی، تمہارا باپ ایسا۔ یہ سوچ لیں جو گالیاں دیتے ہیں، یہ اس آیت میں کیا اللہ کی ان کے ساتھ رشتہ داری ہو گئی ہے کہ خدا انہیں معاف کر دے گا اور باقی ساری دنیا اس آیت میں آ جائے گی؟ اللہ نے فرمایا جو کوئی تہمت لگاتا ہے بھولی بھالی قید میں آئی ہوئی ایمان والی عورتوں پہ، دنیا میں بھی لعنت پڑی ہے اس پہ اور آخرت پہ۔ اس قصے میں پڑے ہی نہ سرے سے، کسی کی کردار کشی میں آئی ہی نہ۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑا عذاب۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب آدمی گواہی دے گا ایک کسی گناہ کی تو وہ قذف کی حد میں آ جائے گا، اس پہ 80 درے پڑیں گے، اور وہ آدمی جانتا ہے اس چیز کو تو کرے کیا؟ اسی لیے فقہا نے کہا ہے کہ وہ قاضی کو جا کر جب بتائے تو مناسب لفظوں میں بتائے، اور قاضی کو خود عقل کرنی چاہیے کہ اس نے تعزیر میں کیا سزا دینی ہے۔ قاضی دیکھ بھال کے فیصلہ کرے، سوچ سمجھ کے فیصلہ کرے، اسے پتا ہونا چاہیے کہ شہر میں کیا ہے، کس جگہ پہ معاملہ ہے، اس کی انویسٹیگیشن اب تو بہت آسان چیزیں ہو گئیں، تو قاضی بڑا منجھا ہوا آدمی ہوتا ہے، پھر وہ فیصلے کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ 4 گواہ ہونے چاہیے تھے نا،
اور جس نے جھوٹی تہمت لگائی ہے اس کے پاس تو کوئی گواہ بھی نہیں ہے. یوم تشہد علیہم، اس قیامت کے دن بڑا عذاب پائیں گے جس دن کے تشہد علیہم ان پر گواہی دیں گی السنتہم ان کی زبانیں، وایدیہم اور ان کے ہاتھ، وارجلہم اور ان کے پاؤں، بما کانوا یعملون جو کچھ کہ یہ عمل کرتے رہے، جو عمل یہ کرتے رہے اس کی گواہی ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں اور ان کی زبانیں دیں گی. پاک دامن عورتوں پہ تہمتیں لگانا. اب بیٹے سے سیدھی طرح یہ نہیں کہنا کہ بیٹی تمہاری بیوی میں جو میری بہو ہے نہیں پسند، اس کی کردار کشی کرنا تھا کہ لڑکا طلاق دے دے، جان چھٹ جائے. اس کے متعلق کہنا کہ اس کا کردار اچھا نہیں ہے، یہ کیوں بازاروں میں اتنا وقت لگا کے آتی ہے، کیا ہو جاتا ہے اس سے. اب شوہر کے دل میں تو پڑ گئی نا بنیاد، وہ کہتا ہے آپ نے ہی رشتہ کیا تھا. کہتی ہیں لو ہمیں کیا پتا تھا کہ اس کے لچھن یہ ہوں گے. اور پھر آہستہ آہستہ یہ تہمت بڑھتی ہے اور مقصد صرف اتنا سادہ کہ اسے طلاق دلوانی ہے. وہ سوچیں ان کا حشر انجام کیا ہوگا. اللہ نے کہا ہے دنیا اور آخرت میں ان پہ لعنت پڑی ہے. اور اللہ نے کہا کہ قیامت میں ان کی زبان، ان کے دونوں ہاتھ، ان کے دونوں پاؤں گواہی دیں گے بما کانوا یعملون جو کچھ یہ کرتے رہیں. اور عجیب بات ہے، دنیا میں جس بہو پر جس شوہر نے بیوی پر یا بیوی نے شوہر پر تہمت لگائی 4 گواہ نہیں لا سکی. گواہ کیا لائے؟ گواہی یہ تھی کہ میں نے خود سنا ہے عورتوں سے باتیں کرتے ہوئے، ٹیلی فون پہ باتیں کر رہے تھے اور پھر اس کے بعد گھر سے چلے گئے اور اتنے گھنٹے بعد آئے. شوہر کہتا ہے میں نے خود دیکھا تھا، ای میل کر دی تھی اور ای میل میں پتہ نہیں کس کی تھی، کیسی باتیں لکھی ہوئی تھی. یہ سب تہمتیں ہی لگ رہی ہیں نا. کیا سچائی ہے ان میں؟ اکیلا گواہ، اور اس پہ طلاق پہ بھی فیصلے ہو جائیں گے. یہ سب کچھ ہو گیا. 4 گواہوں کی بجائے 1 گواہ آ گیا تھا. 4 گواہ تو ہو نہیں سکے، وہ تو ہو بھی نہیں سکتے تھے. اور اللہ نے فرمایا قیامت کے دن ان کے دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں 4 اور ان کی اپنی زبان 5 گواہ ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. دنیا میں جو 4 گواہ پیش نہیں کر سکے، قیامت میں 5 گواہ، اور وہ بھی اپنے ہی جسم سے خدا نے پیش کر دیے کہ لو بھگتو ابھی نہیں. یہ گواہی دیں گے 5. زبان اپنی ہے اور زبان بول نہیں پا رہی، بولتی ہے تو کہتی ہے کہ خدایا اس نے جھوٹ بولا تھا، یہ تہمت لگائی تھی. یہ عورت ہے، اس نے جھوٹ بولا تھا، یہ تہمت لگاتی رہی ہے. یہ مرد ہے، تہمت لگاتا رہا ہے. ہاتھ بھی بول رہے ہیں، پاؤں بھی بول رہے ہیں، زبان بھی بول رہی ہے. اب ان 5 گواہوں کو رد کر کے دیکھے. دیکھا اللہ نے کیسا باندھا ہے. یہ سوچ لیں سارے وہ لوگ جو دوسروں کی کردار کشی کرتے ہیں. گھر والوں کو، بیوی کو، بچوں کو سمجھانا چاہیے. اور اس کی اصل پتہ ہے ایک اور بھی ہے، اور وہ ہے غیبت. جب غیبت کی کھلی چھٹی مل جاتی ہے نا، پھر یہ حرکتیں ہوتی ہیں. تو غیبت کرے ہی نہ، بلا ضرورت، بلا وجہ کسی کی تعریف بھی نہ کرے. جب تعریف کرے گا تو پھر آگے سے جواب بھی آئے گا، یہاں ہیں تو اچھے مگر ان میں یہ بات ہے. تو یہ بس سلسلہ کھل گیا، شروع ہو گیا. اور دنیا میں 1000 کام ہے باتیں کرنے کے، کچھ بھی نہیں تو چپ رہنے پہ تو کچھ پیسے نہیں لگتے. ٹیلی فون والے کہتے ہیں نا، کارڈ والے، کہ بس اس سے سستی تو پھر خاموشی ہے. تو خاموش رہے. ضرورت کیا ہے آخر لوگوں کو ڈسکس کرنے کی؟ اتنا بڑا عذاب ہے. اس لیے ہم نے کئی بار عرض کیا کہ اس سورہ نور کو ضرور پڑھیے گا، ضرور آئیے گا. یہ بہت بڑی اخلاقیات کی چیز ہے. غیبت شروع ہوتی ہے نا جب، پھر آگے اس کے یہ غیبت کی بیٹیاں ہیں ساری جو اس سے جنم لیتی ہیں، تو نہ غیبت میں پڑے نہ کسی کی بات کسی تک پہنچے. اور مکر شیطان دونوں سکھا دیتا ہے کہ ہم تو اس کے منہ پہ بھی یہ بات کہہ لیں، بس غیبت بھی کرنی اور دل میں ذرا سا ڈر بھی ہوتا ہے نا، تو جی اس کے منہ پہ بھی کہہ لیں. آدمی پھر ایک دن یہ کرے کہ دروازہ کھولے کہ جی آئے ذرا منہ پہ کہہ دیں آپ، ہی جو بات پیچھے ہو رہی تھی، پھر ساری کلئی کھل جاتی. ایک بزرگ تھے، انہوں نے شادی کی دوسری، تو چند دن کے بعد ان کا وہ آپ کی جو پہلی بیوی ہے نا وہ ایسے ایسے کہہ رہی تھی. ان کا اچھا،
اور کچھ ان کا اور یہ بھی کہہ رہی تھی، یہ بھی آپ کے متعلق بتایا تو مجھے تو بڑے بری لگی اس کی باتیں، اور آپ تو اتنے اچھے ہیں، ان کا اچھی بات ہے۔ صبح اٹھے ناشتے میں، اور انہوں نے گھر دونوں الگ الگ تھے کمرے، دروازہ درمیان کا کھول دیا، اور انہوں نے کہا تم میرے متعلق یہ باتیں کر رہی تھیں، رات اس نے مجھے یہ بتایا۔ اس کا توبہ توبہ، میں کہاں سے ایسی باتیں کر سکتی ہوں؟ ان کا یہ دیکھ لو یہ کہہ رہی تھی۔ تو تھوڑی دیر کے بعد جب دروازہ بند ہوا تو جو دوسری خاتون آئی تھی انہوں نے کہا تم تو سب کے سامنے ذلیل کرتے ہو، کہنے کہ تم ہی تو کہہ رہی تھی کہ میں ان کے سامنے بھی کہہ سکتی ہوں، تو میں نے تمہارے سامنے کر دیا۔ اس کا آپ تو لڑائی جھگڑے کی بنیاد ڈالیں، ان کا ختم کر رہا ہوں لڑائی جھگڑے کو۔ اور دوستوں سے کہنے لگے اب آئندہ ذرا احتیاط رہے گی، پتہ ہے کہ یہ تو ایسا بے شرم ہو گیا ہے کہ بالکل آمنے سامنے دونوں کو کر دیتا ہے۔ تو یہی چیز ہے، ایک یہ مکر کہ ہم تو اس کے منہ میں بھی کہہ لیں، اور دوسرا مکر یہ کہ قسمیں کھانا ایسی باتوں پہ، یہ غیبتوں میں یہی مکر ہوتے ہیں، اس لیے غیبت کا ہی دروازہ نہ کھلے۔ ایسے اللہ کے اچھے بندے تھے، ساری عمر غیبت نہیں سنی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے جب سے مجھے پتا چلا ہے کہ غیبت حرام ہے، میں نے آج تک زندگی میں کسی کی غیبت نہیں۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کسی نے کہا کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے آپ کے متعلق یہ کہہ رہے تھے، انہوں نے کہا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہنے لگے ابو حنیفہ بڑے عقل مند آدمی ہیں، ایسی بات کیسے کہہ سکتے؟ اس میں کون سی ایسی حماقت کی بات ہے؟ انہوں نے کہی ہے، کہنے لگے بھائی ابو حنیفہ بہت عقل مند ہے، نہیں کہہ سکتے۔ ان کا نہیں کہی، کہنے لگے ابو حنیفہ کو نہیں پتا کہ یہ غیبت ہے اور اس کی نیکیاں میرے پاس آ جائیں گی، وہ بڑا عقل مند آدمی ہے، کہاں اپنی نیکیاں ہمیں دیتا ہے۔ یہ چیزیں عمر گزر گئی اور کسی کی بات نہیں، اور کبھی ضرورت سے کرنی پڑ گئی تو بس اتنی بات جتنی مناسب ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ آدمی اپنے نفس پہ لگام ڈال کے رکھتا ہے اپنی زبان پہ، تب جا کر کے یہ چیزیں ملتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ پانچوں گواہ ان کے سامنے قیامت میں پیش ہو جائیں گے، یومئذ، اور وہ ایسا دن ہے یوفیہم اللہ، اللہ تعالی ان کو پوری سزا دے گا، دینہم الحق، اس دن پوری دے گا ان کو اللہ اس کی سزا، الحق جو چاہیے انہیں پوری سزا ملے گی۔ دنیا میں لوگوں کی آبرو اور عزت سے کھیلتے رہے ہیں، قیامت میں جا کر اس کی سزا پا لیں گے۔ کتنے دن یہاں رہیں گے، پھر اس کے بعد اللہ کے سامنے جانا ہے۔ اللہ کے ہاں لوگوں کی عزت اس کا بڑا مقام اور معیار ہے، کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ خدا انہیں چھوڑ دے، الا یہ کہ اللہ اپنے ہی فضل فرما دے۔ اللہ نے فرمایا پوری سزا پائیں گے، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا کچھ لوگوں کو معراج میں اور آگ کی کینچیوں سے ان کی زبانیں کاٹی جا رہی تھیں، اور پھر زبان کٹتی تھی، پھر ٹھیک ہوتی تھی، پھر آگ کی کینچی سے کاٹتی تھی اور وہ چیختے تھے۔ تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ غیبت کرنے والے لوگ، یہ اتنے برے لوگ۔ اللہ تعالی نے فرمایا پورا بدلہ دیں گے، پوری سزا دیں گے۔ وَيَعْلَمُونَ، اور وہ جان جائیں گے کہ ان اللہ، کہ اللہ هو الحق المبین، کہ اللہ وہی سچا ہے، المبین وہ کھول دینے والا ہے۔ وہ کبھی کبھی دنیا میں کھول دیتا ہے، اور جس پہ سب الزام لگا رہے تھے اس کی برات سامنے آ جاتی، اور کبھی کبھی آخرت میں کھول دیتا ہے، اور آخرت میں تو یقیناً کھول دے گا اور بتا دے گا کہ تم کیا کیا جھوٹ پک رہے تھے۔ ان اللہ هو الحق، اللہ وہی سچا ہے، المبین، اور وہی کھولنے والا ہے، ان چیزوں کو کھول دیتا ہے۔ کسی کا پردہ اور دھرم ایسا نہیں رہ جاتا کہ وہ دوسروں کے گھر پہ آگ لگاتا رہے اور اس کے اپنے بھرم چھپے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پردہ ڈالتے رہو اور چھپاتے رہو لوگوں کے عیب کو، اللہ تمہارے عیب چھپاتا رہے گا۔ اور تم میں سے جو انسان اپنے بھائیوں کی عزت کے پیچھے پڑ جائے گا، اللہ کی قسم اللہ اس کے عیب لوگوں کو دکھا کر رہے گا، اگرچہ وہ گناہ 7 گھروں کے اندر، 7 کمروں کے اندر بیچ میں بیٹھ کے کر، یہ چیز عام ہو جاتی، نہ پڑے کسی کے معائب کے پیچھے۔ اسی لیے شریعت نے
شوہر کی غیبت بیوی کے لیے حرام کر دی اور بیوی کی غیبت شوہر کے لیے حرام کر دی. بچے کی غیبت منع ہے، کافر کی غیبت حرام ہے. کافر عورتوں کی غیبت کرنا کہ آج ہماری باس تھی وہ آئی اور مجھے تو بڑی نفرت ہوئی اس بات سے. اب یہ باتیں بظاہر چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن ہے تو وہ کافر عورت نا، اس کی بھی غیبت حرام ہے. فلاں کا بچہ آیا تھا، ایسی حرکت کی تھی، یہ بچے ایسے ہی ہوتے ہیں اور اس کے بچے تو خاص طور پہ مجھے تو اتنی نفرت ہے اس سے. یہ سارے جملے بظاہر بڑے معمولی معلوم ہوتے ہیں لیکن اللہ کے ہاں پہنچ کے پکڑے جائیں گے. اللہ نے فرمایا وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، اور ان کو وہ جانیں گے قیامت کے دن کہ اللہ ہی سچا ہے اور کھول دینے والا، صاف بتا دے گا کہ کون کس کے معاملے میں کیا کر